اگر آپ پاکستانی والدین ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں اس ایک بڑے سوال پر ضرور سوچا ہوگا۔ آج ہم اسی موضوع پر ایک اندرونی نظر ڈالیں گے، ایک ایسے شخص کے نقطہ نظر سے جس نے اس سسٹم کو اندر سے دیکھا ہے۔ تو وہ سوال کیا ہے؟ یہی کہ کیا ہوم سکولنگ اچھی ہے یا بری؟ عام طور پر اس موضوع پر جب بھی بات ہوتی ہے تو شروع اسی ایک سوال سے ہوتی ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس بحث کو صرف اچھا یا برا کے پیمانے پر دیکھنا اصل معاملے سے توجہ ہٹانے جیسا ہے۔ تو پھر صحیح سوال کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کون سا اوزار بہتر ہے، ہتھوڑا یا پیچکس، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر جواب اس بات پر منحصر ہے کہ کام کیا ہے۔ تعلیم کے طریقے بھی بالکل اوزاروں کی طرح ہی ہیں۔ ان کی اچھائی یا برائی کا انحصار اس مقصد پر ہے جس کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اگر تعلیم ایک اوزار ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں یعنی ایک عام کلاس روم میں یہ اوزار استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ یہ ایک سابق استاد کا اندرونی نقطہ نظر ہے جو وہ باتیں سامنے لاتا ہے جو آپ کو اسکول کے چمکتے دمکتے بروشرز میں کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ ذرا اس واقعے کا تصور کریں۔ اسکول میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے تاکہ بچوں کے لیے نئی انگلش کی کتاب منتخب کی جا سکے، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ صرف 11 منٹ میں فیصلہ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کتاب کا رنگین کور اور پبلشر کی طرف سے سب سے اچھا سیلز کمیشن، اور نتیجہ بچوں کو اگلے 2 سال تک ایک واقعی ناقص کتاب سے پڑھایا گیا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، اسکول صرف اساتذہ کو ناکام نہیں کرتے، وہ انہیں استعمال کر کے ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کا بچہ کلاس میں اس شخص کے سامنے بیٹھتا ہے جو آخر میں بچ جاتا ہے۔ یہ بات سسٹم کے دباؤ کی اصل قیمت کو ظاہر کرتی ہے۔ مصنف نے اسے ایک نام دیا ہے برن آؤٹ ٹرانسفر تھیوری۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ جب اسکول کا نظام اپنے اساتذہ کو تھکا کر توڑ دیتا ہے تو اس کی قیمت کہیں غائب نہیں ہوتی۔ یہ قیمت سیدھی ان بچوں کو ادا کرنی پڑتی ہے جو روز ان کلاس رومز میں بیٹھتے ہیں۔ تو اگر سسٹم میں یہ خامیاں ہیں تو اس کا متبادل کیا ہے؟ آئیے ہوم سکولنگ کی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔ اور ایک بات واضح کر دوں، یہ وہ بالکل نہیں ہے جو آپ کو پنٹرسٹ یا انسٹاگرام پر نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ خوابوں کی دنیا ہے جو ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت سا کمرہ، ایک ماں جس کے پاس ٹیچنگ کی ڈگری ہے اور گھر میں پڑھائی کے لیے ایک الگ جگہ، اور دوسری طرف ہے پاکستان کی اصل حقیقت، کراچی میں گھر کے ڈرائنگ روم کا ایک کونا، لوڈ شیڈنگ کے حساب سے پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بنانا اور روزانہ کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا اور آگے بڑھنا۔ اچھا، تو اگر کوئی ہوم سکولنگ کا سوچ بھی لے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ رشتہ دار اور ان کے سوالات۔ چلیں ان 3 سب سے بڑے خدشات پر بات کرتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا اعتراض جو سیدھا دل پر لگتا ہے، بچہ بگڑ جائے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ بگڑ جانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ڈر یہ ہوتا ہے کہ بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا، لیکن اسکول کی حقیقت اکثر کیا ہوتی ہے؟ بچے ہر وقت رزلٹ کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، سوال پوچھنے پر انہیں ڈانٹ پڑتی ہے، اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہوم سکولنگ کا مقصد ایسے بچے تیار کرنا ہے جو تجسس رکھتے ہوں، پر اعتماد ہوں اور سیکھنے کے عمل سے لطف اندوز ہوں۔ اچھا، دوسرا سب سے عام سوال سوشلائزیشن کا کیا ہوگا؟ یعنی بچہ دوسرے لوگوں سے گھل مل کیسے سکے گا؟ دیکھیں، یہاں 2 طرح کی سوشلائزیشن کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک ہے اسکول کی سوشلائزیشن جو محدود ہوتی ہے، صرف اپنی ہی عمر کے بچوں کے ساتھ اور لازمی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہے حقیقی دنیا کی سوشلائزیشن۔ یہ بہت وسیع ہوتی ہے، ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ اور اپنی مرضی سے ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے سب سے بڑا، سب سے عملی سوال، یونیورسٹی میں داخلہ کیسے ملے گا؟ اور یہ ایک بہت ہی جائز فکر ہے۔ تو اس کا جواب بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ پاکستان میں اس کے لیے باقاعدہ راستے موجود ہیں۔ ہوم سکولنگ کرنے والے طلباء پرائیویٹ امیدوار کے طور پر رجسٹر ہو کر او لیولز اور اے لیولز کے امتحانات دے سکتے ہیں، یا پھر وہ صوبائی بورڈز کے ذریعے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں بھی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اتنی ساری بحث کے بعد سوال وہیں آ جاتا ہے، آپ کے خاندان کے لیے کون سا اوزار ٹھیک ہے، اسکول یا ہوم سکولنگ؟ آئیے اس فیصلے کے لیے ایک ایماندارانہ فریم ورک دیکھتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں ہیں جو بتا سکتی ہے کہ ہوم سکولنگ شاید آپ کے لیے کام کر جائے۔ پہلی بات، اگر آپ کا بچہ متجسس ہے لیکن اسکول کا ماحول اسے سوال پوچھنے سے ڈراتا ہے۔ دوسری، اگر آپ پرفیکٹ ہونے کی کوشش کے بجائے مستقل مزاج رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری، اگر آپ یہ قبول کر سکتے ہیں کہ کچھ دن ناکامی کا احساس دلائیں گے لیکن آپ پھر بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ اور اب ایمانداری سے وہ 2 وجوہات جن کی وجہ سے شاید یہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ پہلی،
अगर आपको अपने दिन को चलाने के लिए स्कूल के बने बनाए ढांचे की ज़रूरत है, और दूसरी, अगर आपके बच्चे को कुछ ऐसी खास तवज्जो या मदद की ज़रूरत है जो सिर्फ एक पेशेवर इदारा ही फराहम कर सकता है। और आखिर में ये एक जुमला है जो पूरी बात का निचोड़ है। होम स्कूलिंग उन वालिदैन के लिए नहीं है जो हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, ये उन वालिदैन के लिए है जो हकीकत पसंद हैं। तो असल सवाल ये नहीं कि होम स्कूलिंग अच्छी है या बुरी, असल सवाल ये है कि आप अपने बच्चे की तालीम के बारे में रोज़मर्रा के फैसले किसके हाथ में देना चाहते हैं, इस सिस्टम के जिसने कमीशन की बुनियाद पर 11 मिनट में किताब मुंतखब कर ली थी, या अपने हाथ में